نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم کامل مکمل نیکی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس چیز میں سے جس کو تم پسند کرتے ہو، یعنی جو چیز تمہاری پسندیدہ ہے، تمہیں اچھی لگ رہی ہے، تمہیں اس میں چاہت ہے، وہ اللہ کے راستے پر خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو۔ شریعت کا اصول یہ ہے، سب سے اعلیٰ تقویٰ تو یہ ہے کہ تم اچھے سے اچھی دو۔ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ درمیانی چیز دو، اور رخصت اس کے اندر بھی ہے کہ ادنا چیز دے دو، لیکن یہ پسندیدہ ہے کہ آپ اپنی بہترین چیز، پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو چیز بھی خرچ کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، یعنی آپ جیسی بھی چیز دو گے یا جو چیز بھی آپ اللہ کے راستے میں لوٹاؤ گے، خرچ کرو گے، وہ باغات ہوں، وہ مال مویشی ہوں، وہ جائیداد دولت ہو، وہ مال درہم اور دینار ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے کہ تم دے کیا رہے ہو، کس نیت سے دے رہے ہو اور کون سی چیز دے رہے ہو۔ فرمایا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ، کہ ہر قسم کی خوراک حلال تھی بنی اسرائیل کے لیے، مگر وہ چیز کہ جسے حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات پر خود ہی اسے حرام کیا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو جاتی، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو حلال کیا تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے سب پاک چیزیں حلال تھی، لیکن حضرت اسرائیل، اس سے مراد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ انہوں نے خود ہی نظر مانی تھی، انہیں ریگوا کا درد ہوتا تھا، ارک النساء یعنی تکلیف تھی انہیں گھٹنوں کی، اور یہ شدت کا درد ہوتا ہے جو ٹانگوں میں پاؤں تک ایک رگ ہے، اس کے اندر یہ درد پڑتا ہے، اور وہ اتنی شدت کا تھا کہ انہوں نے خود نظر مانی کہ میں اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کروں گا اور اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیوں۔ ہماری شریعت کے اندر حلال چیز کو حرام کر دینا چاہے نظر بھی مانی جائے تو جائز نہیں ہے، لیکن ان کی شریعت میں اس کی اجازت تھی۔ انہوں نے یہ دعا مانگی اور یہ نظر مانگی، تو اس کے بعد انہوں نے اونٹ کا گوشت چھوڑ دیا اور اونٹنی کا دودھ پینا بھی بطور نظر کے چھوڑ دیا۔ پھر ان کے آل اولاد نے دیکھا دیکھی اسے نہیں استعمال کیا۔ اس کا یہ مقصد نہیں کہ وہ اسے حرام سمجھتے تھے یا اس کو نہیں ناپسند کرتے تھے، ایسی بات نہیں، بلکہ وہ ان کی پسندیدہ چیز تھی۔ اور اس وقت تورات بھی نازل نہیں ہوئی تھی، شریعت تورات کے احکام بھی نہیں آئے تھے، تورات بعد میں آئی ہے، 1300 سال بعد میں اس کا نزول ہوا۔ فرمایا قل فاتوا بالتوراۃ، تم اگر یہ کہتے ہو کہ یہ بات ایسے ہی ہے تو پھر تورات لے آؤ۔
فتلوها ان کنتم صادقین، بس اس کو تلاوت کرو ہمارے سامنے اگر تم سچے ہو۔ تورات کے اندر ہمیں یہ مسئلہ دکھاؤ، یہ بات دکھاؤ، وہاں موجود نہیں ہے، وہ 1300 سال بعد میں نازل ہوئی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔ فمن افترا علی اللہ الکذب، بس جو شخص جھوٹ باندھے گا، افترا کرے گا اللہ تعالیٰ پر، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات کو باندھ دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات کی منسوب کر دے گا اسے اس چیز کے بعد، فاولئک هم الظالمون، کہ وہ جاننے کے بعد بھی، سمجھنے کے بعد بھی یہ کام کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے۔ قل صدق اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کی بات سچی ہے۔ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، بس اتباع کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی، یکسو ہوگا، ان کے راستے کی اتباع کریں بڑے اعتماد کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، اور اللہ کی بات کو سچا جانیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، اور یہ بات بھی ان کی طرف منسوب نہیں ہے، تو اس لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں سے کی توفیق نصیب۔